الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. دو عناوین ہیں آج کے اس میں. یہ مسلم خواتین پر سوشل میڈیا کا اثر کیا ہوا ہے وہ گفتگو کریں گے آدھا، اور اس کے بعد مسلم خواتین کو نیک بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ دو موضوعات بھی اہم ہیں، اگر وقت ملا تو دونوں کو ملا گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ سوشل میڈیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس میں بھلائی بھی ہے برائی بھی ہے. اس کا استعمال جو ہے ہماری اپنی نیت پر ہے. تو ہم اگر اسے بھلائی کے حاصل کرنے کے لیے یا جنت تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہے. اگر ہم اس کا برا استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں 99% اس کا غلط استعمال ہی ہو رہا ہے. اچھے لوگ دادا نانا دادی نانی کی عمر کو پہنچ کے لوگ جو ہے اس میں گیم کھیل کر بیٹھتے ہیں. ایئرپورٹ پہ ادھر ادھر ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. تو یہ مسلم خواتین کے ذہن پر، ان کے دل پر اس کا بھی بہت بڑا برا اثر ہوا ہے. اس لیے کہ یہ موبائل ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے. کچھ خواتین ہیں اس میں، اب ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، دور رہتے ہیں. میرے والدہ کا بھی حال یہ تھا، ان کو اتنی بھولی بھالی وہ لینڈ لائن الٹا پکڑ لیتے تھے، ان کو پکڑنے بھی نہیں معلوم تھا. اس پر ہمیں ہنسنا نہیں، اس پر کیا ہے، اتنی بھولی بھالی رہ کر الحمدللہ اتنے بچے نیکی برائی کی طرف جب بولتے نا وہ خذف المحصنات الغافلات المؤمنات، یہ کیا ہے 7 گناہ کبیرہ ہے. اس میں یہ ہے کہ تم بھولی بھالی پاک دامن عورت پہ الزام لگاؤ. تو عورت کو کیا ہونا، پاک دامن ہونا بولا تو انہیں بھولی بھالی ہونا. بھولی بھالی کب ہوتی، جب کہ انہیں برائی کی طرف لے جانے والوں سے دور رہنا. آج کل تو بچہ وہ برائی کی طرف لے جانے والے راستوں سے بھی اسے علم ہے. 14 سال کی عمر میں جو بات معلوم ہونا وہ 1.5 سال کی عمر میں معلوم ہو جائے گا. نتیجہ کیا ہو رہا ہے، نتیجہ یہ ہو رہا ہے نقصان، بالغ جلد ہو جا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. تو یہ اس کا جو برا استعمال ہوتا ہے نا، اس کا کیا کیا برا اثر پڑتا ہے. سب سے بڑا جو برا اثر ہوا، مقصد زندگی میں رکاوٹ بنا سوشل میڈیا. اللہ تعالیٰ ہم کو جو پیدا کیا اپنی عبادت کے واسطے، پوری عبادت متاثر، مردوں سے لے کر عورتوں سے لے کر نماز میں یہ لے کر آ جاتے، موبائل رکھ لیتے، سائلنٹ پہ نہیں رکھتے، اوپر سے دباتے یا نہیں تو جو ہے اس میں رکھتے. اب ایسا ہو گیا ہے نماز کا بھی مذاق ہے. انڈونیشیا کی پتہ نہیں کوئی ویڈیو آئی ہے تقریباً 4-5 سال پہلے کی، اور انہیں جو ہے نماز میں تراویح میں قرآن دیکھ کے پڑھتا رہتا، بیچ میں فون آتا بند کرتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دنیا کے کسی بڑے انسان کے سامنے کھڑے تو آپ یہ حرکت کر سکتے نہیں کر سکتے نا. اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑنا، ہم لوگ ادب کیسے ہونا. ہمارے اسلاف کیسے تھے، نماز کو کھڑے ہو گئے بولے تو وضو کرتے وقت چہرے کا رنگ بدل جاتا اللہ کے ڈر سے. اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو وہ سجدے کے وقت ایسا کیا کنکر بھی نہیں ایک ہی مرتبہ کرنا اگر سامنے کچھ ہے. ہمیں اتنی حرکتیں کرتے رہتے. تو یہ سوشل میڈیا ہے نا، مقصد زندگی میں بہت رکاوٹ بن رہا ہے. اس لیے نماز کو جاتے وقت لانا چاہیے. نماز کے بعد کیا اذکار متاثر، توجہ متاثر. معلوم ہے نا، پرسوں درس حدیث دیے تھے ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے ایک پردہ لٹکا کے رکھی تھی. کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہ. آپ نے کیا کہا نماز کے بعد، ہٹاؤ اسے، یہ نماز میں مجھے توجہ پھیر رہا تھا. اچھا عائشہ رضی اللہ عنہ کیا بولی، کیا بھی نہیں ہے وہ، اللہ کی نبی کا سے نہیں بولے تو نیچے دیکھو نماز پڑھو سامنے مت دیکھو. عائشہ نے تربیت جو کیسی ادب بھی، اس کو نکال کر کے تکیے کا استر بنا دینا کاٹ کو. اس طریقے سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوا، ہمیں مقصد زندگی سے دور کر دیا. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ اس میں ہم بیکار کی باتوں میں پڑ گئے جن میں نہیں پڑھنا تھا. ہمیں بیکار کی باتیں کرنے سے ہوتا کیا، بیکار کی باتیں کیا ہیں، وہ بیکار باتیں کسے بول دو، جس کا دین میں دنیا میں آخرت میں فائدہ نہیں ہے. اب آج کل یہ دشمن IPL لائے رمضان میں، اتنی مصیبت ہے. لوگ تو جو ویڈیو آتی ہے
رمضان ہے، سامنے ٹی وی رکھ لے کے تراویح پڑھ رہے پوری توجہ اس میں تو یہ جو مطلب کیا بولتے ہیں اسے، دوسرا سبب ہم کیا بتائیں، جس میں دین کا دنیا کا فائدہ ہے بندہ اسے پڑ جاتا ہے، اور یہی سبب ہے جہنم میں لے جانے کا بھی، جیسا کہ سورہ مدثر میں کہا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جنتی جہنم سے پوچھیں گے تو میں کہیں کو جہنم میں گئے تو انہوں بولتے ہیں ہم بےہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، ایسی ایسی باتیں کرتے سمجھ میں نہیں آتا، منہ کھلے وہ فلم کی ساڑی یہ ہے، وہ ڈریس ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ بس کپڑا لینے گئے تو وہ ماڈل نام بولو، یہ بولو بیکار کی بس کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، نہ دین کا نہ دنیا کا آخرت کا۔ ایک تو دلیل ہم وہ دیے، دوسری دلیل ہے والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کیا ہوتا ہے، بیکار باتوں سے دور رہتا ہے۔ بیکار باتوں میں نہیں پڑھنا، بیکار باتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم صحابہ صحابیت کو چھوڑ کر کے فلمی ستاروں اور کرکٹ کھلاڑی کے بارے میں بات کریں، ہمیں کہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی سوچے آپ لوگ، ہمیں صحابہ صحابیت کے واقعات کو پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں، ان کے بارے میں کہیں بات کرتے رہتے ہیں، زیادہ ان کا ذکر کیوں آتا، صحابہ کا واقعہ یاد نہیں رہتا، وہ نہیں بول کر ہمیں وہ زیادہ اس طرف جاتے، کیا سبب ہو؟ اس میں بھی قرآن کی طرف اشارہ ہے، پرسوں ہم بتایا تھا نا، بری عورتیں کس کے لیے ہیں، برے مردوں کے لیے، وہ سچ ہو۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں، تو ہمارا اگر ہم آئیڈیل بنا کر رہتے ہیں صحابہ صحابیات کو، کبھی کیا نہیں کرتے، وہ گندے لوگوں کے افراد میں بات نہیں کرتے، بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، بچوں کو سب دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے رہتے نہیں ہیں، تو مومن اس سے دور رہتا ہے۔ ایک دو دلیلیں ہوئیں، اور ایک دلیل حدیث سے ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ پورے اسلام کا خلاصہ 5 حدیثوں میں ہے۔ کتنے حدیثوں میں ہیں؟ 5۔ اسلام کا پورا خلاصہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو 5 حدیثوں میں پورا اسلام کا خلاصہ آ گیا۔ وہ 5 حدیثوں میں ایک حدیث یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کا سب سے اچھا اسلام یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو کیا کرے، دور رکھے۔ لا یعنی باتیں مطلب تو جسے بولے جس کا دین کا دنیا کا آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا اسے پڑ جانا، تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے، ہم مقصد زندگی سے دور ہوئے۔ دوسرا یہ ہے سوشل میڈیا کا، لا یعنی باتوں میں، فضول باتوں میں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسے پڑ گئے، بری باتوں میں، الیکشن میں کون جیتتا کی ضرورت نہیں ہے، محمد بن سلمان کئی کو ولی عہد بنا نہیں معلوم، بیکار ہے، ہم نے کہ تم جہاں تو فائدہ ہوتا اس میں نہیں ہوتا فائدہ، حالت سے واقعی میں ضروری ہے، لیکن عورتوں کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ عورت کا ذہن کیسے رہنا، خالی فائدہ مند باتوں میں رہنا، بیکار باتوں میں جب پڑھتی ہے تو اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں کہیں وہ کپڑے پہن لے کہیں تم ایک مرتبہ پہننا، یہ تم نہ دیکھو ہی نہ دیکھو، سب آتا ہو شادی میں صبح آپ لوگ بولتے کسی کو دیکھ کر کے یہ کپڑے کہیں کو پہنے دیکھ دے لینا ہمیں، میرے پہ اچھا ہی نہ ایسا، تو یہ 2 چیزیں نقصانات ہوئے۔ اور تیسرا نقصان سوشل میڈیا کا جو ہوا، عبادتوں میں جو خشوع و خضوع وہی متاثر ہوا ہے، یعنی نماز میں توجہ نہیں ہے، یہ موبائل دیکھ لے گے، اب ہوتا کیا ہے اس کی وجہ سے ہم نمازوں میں توجہ ہٹ جاتی ہے، نہ عبادت میں خشوع و خضوع آتا ہے، نہ روزے کے آداب کا لحاظ ہے۔ ایک دیکھو ہمارے جماعت کے ایک عالم دین تھے، ان کا نام تھا داؤد غزنوی، اب واقعہ سنے تھے شاید آپ لوگ نے، داؤد غزنوی ایک دن آم کھا رہے تھے، انہوں آم کھاتے کھاتے اقامت چھوٹ گئی، اقامت چھوٹی تھی، کیا ہوا اس کے بعد وہ یہ بھی چلے گئی، تکبیرۃ تحریمہ بھی گئی، تکبیرۃ تحریمہ آ گئی تو اس کے بعد جو ہے رکعت بھی چلے گئی۔ اتنا غصہ یا داؤد غزنوی کو، وہ آم پھینک ڈال کو بولے اے آم، زندگی بھر میں تجھے نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ تیرے جیسے آج میری جو ہے وہ تکبیرۃ تحریمہ بھی چھوٹی، اقامت بھی چھوٹی، پھر رکعت بھی چلی گئی۔ تو یہ تیسرا نقصان کیا بولے، عبادت میں توجہ، تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اس سے پہلے ذکر آیا اس کا، 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، قل ان کان آباؤکم، پہلے باپ، اس کے بعد بیٹا، اس کے بعد بھائی، اس کے بعد مال، اس کے بعد تجارت، اس کے بعد گھر، اس کے بعد خاندان، اور ایک چھوٹا ہے، تو یہ پوری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں انسان کو مطلب عبادت کی راہ میں۔ تو کبھی یہ موبائل ہماری عبادت میں رکاوٹ نہیں بننا، کیسے کہتے ہوئے دیکھ لے کہیں 2 منٹ کا ویڈیو ہے، وہاں اقامت ہوتی ہے یا نماز کا ختم کر، نہیں 2 منٹ کی ویڈیو ہے دیکھ لے جاؤ، تو یہ بھی بہت برا ہوتا ہے، میں مطلب عبادت میں رکاوٹ نہیں بننا کبھی بھی۔ اور یہ بھی ہے سوشل میڈیا کا جو نقصان ہوا ہے ہمارے اوپر، وہ کیا ہے، اسلامی کلچر سے ہم دور ہو گئے ہیں،
اسلامی کلچر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلامی تہذیب اس نے ہمیں کھانے پینے پہننے اوڑھنے سونے جاگنے مطلب اور اسلام کے جو مختلف آداب سکھائے وہ آداب بھی ہمارے پاس نہیں ہیں. ہمارے پاس جو زندگی کا جو کلچر ہے وہ کون سا ہے؟ اسلامی کلچر ہے، ویسٹرن کلچر ہے. ویسٹرن کلچر اچھا ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے. وہ تہذیب، کپڑے، پہننے اوڑھنے کا انداز جو بھی مغرب دے رہا ہے وہ پورا ہم لے رہے ہیں. علامہ اقبال اسی لیے بولے یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، یعنی تیرے اندر عقل رہنا سو کون بھی کہتے بھی تجھے دیا تو مطلب ہم آنکھ بن کے قبول کر لیں گے. اب کون تو بھی لال پانی لاگو دیا، اب ڈکاشن سمجھ کے پی لیتے اسے، شراب رہی تو نہیں ہوتا ویسا. تو اس طریقے سے ہمیں زندگی کا جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول دیا وہ سمجھنا اچھا. یہ ہاتھ سے پیتے ہیں کیا ابھی ہوتا نہیں پیے تو اللہ کے نبی صاحب میں واقعہ پیش آیا نا، ایک ہاتھ سے پی لے گئے. اللہ کے نبی بولے سیدھے ہاتھ سے پیو، انہوں بولے ہوتا نہیں. تو اللہ کے نبی بولے اس کا ہاتھ ہی نہیں اٹھنا، منہ تک ختم ہو گیا. ایک کولڈ ڈرنکس میں جانے میں پینے میں کب ہر جگہ دیکھتے وہ یہ ہاتھ سے پیتے رہتے ہیں. ہمیں سب ان چیزوں کو دیکھ کر لائٹ لے رہتا ہے. بچہ چھوٹا ہے بعد میں پیتا، اور اس ہاتھ سے پینے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان. فإن الشیطان یشرب بشماله ویأکل منها، اسی سے پیتا کھاتا ہے. دیکھتے مسجد میں لوگ پانی پیتے اور وہاں ہوٹل کو چائے پیتے، اور ہمارے بچے سب اسکول میں جاتے، غیر مسلم بچے ٹیچر ان سب پورے متاثر ہو کر یہ ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں. بعض لوگ مذاق اڑاتے کیا بھی نہیں، وہ مرر میں دیکھے تو سیدھا دکھتا یہ ہاتھ سے کھائے جا، اٹھا لکھتا نا اس میں یہ ہاتھ سے کھائے تو یہ ہاتھ سے کھائے جا دکھتا، ویسا کرتے ہو. تو اسلامی کلچر پوری طرح متاثر ہوا ہے کھانے پینے میں پہننے اوڑھنے میں. یعنی پہننے اوڑھنے میں بولو مت، جیسے ہم لباس کے بارے میں گفتگو کریں، لباس عورت کا کیسے ہونا اسی کے مطابق ہم پہننا اوڑھنا. ہمیں جو بھی دیے وہ اگر وہ لے لے تو میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں ہے. بچپن ہی سے بچیوں کو برقعے کی عادت ڈالو، اللہ کے خاطر صبر کرنے کا انہیں مادہ سکھاؤ. یہ ہے اسلامی تہذیب، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی سخت ضرورت ہے. بولے علامہ اقبال تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیہ ناپائیدار ہوگا. اب ایک معمولی ڈالی ہے اس کے اوپر کون تو گھونسلہ بنتا، ڈالی ہلتی ہے ٹہنی، اس کے اوپر جانور گھونسلہ بنتا، کیا بناتا گھونسلہ؟ ہاں مضبوط رہتا وہاں بنتا تھا. اسی طرح وہ تہذیب ہماری کیا ہے، ہماری تہذیب مضبوط ہے. وہ جو ویسٹرن کلچر ہے نا وہ اصل میں ٹہنی پر گھر بنائے جیسا کبھی بھی نیچے گر سکتا ہو. تو ویسا یہ مطلب ضرورت ہے اس کی طرف توجہ دینے کی. اسلامی کلچر کی سخت پہننے اوڑھنے میں اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ کرنا. ہم نے کیا کرتے ہیں، نہیں بھائی ہماری بچی نہیں سنتی، دلا چھوٹی ہے، باتیں بڑی ہو کر لیتی، ہوتے وہ ہاتھ سے نکل جاتی. بعد میں ہاتھ سے نکلتے وقت بعد میں جا کے رونا پڑتا، کاش ہمیں اپنے بچوں کو اسلامک تہذیب دے تو کتنا اچھا ہوتا. جب اسلامی تہذیب یہ بتاتی ہے کہ عورت کنارے چلنا، بیچ میں جاتی ہے، عورتوں مردوں کو ٹکر مار کے جاتی. نماز میں آتے صحابیت کیسے آتی تھی، وہ کنارے چل کو پورے مطلب کیا ہو جاتے تھے، وہ کپڑے پھٹ جاتے تھے. اور آپ نے کہا عورت کو بیچ میں چلنے کا حق ہی نہیں ہے، کنارے چلنا. تو اسلامی تہذیب بڑی متاثر ہوئی، اور یہ فلموں میں اور سیریل میں اور یہ فوٹو وغیرہ میں دیکھ کر کے ہمارا پورا ذہن مغرب زدہ ہو گیا ہے. پہننے اوڑھنے میں پورا ان کی کاپی، انہوں جو بولتے ہیں ویسا. اب جو کپڑے لینے جاؤ اس کے اوپر فوٹو رہتی، پہلے تو ایسا رہتا، ٹھیک ہے ایسا رہتا کیا، ہاں چلو. اور جو مرد اپنے بیوی کی اصلاح نہیں کرتا، بے حیائی میں چھوڑا ہوتا، اسے بولتے دیوس. اور ایسے آدمی کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. تو یہ کلچر پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے اس کا. آپ سکھوں کو دیکھیں گے، آپ کبھی انہوں اپنے پکڑے چھوڑتے، کبھی نہیں چھوڑتے. آرمی میں جان دے، کہیں بھی جان دے بار چھوڑتا. ہمارا نوجوان کیا کرتا، اگر کوئی بھی مطلب کمپنی میں کام کرنا ہے، اسے کمپنی والا بولتا داڑھی نکالنا ہے، ٹھیک ہے میں داڑھی کی قربانی دوں گا مگر 1.5 لاکھ کماؤں گا. ہماری بچیوں کا حال کیا تھا کلچر میں، جب انہوں بولتے نہیں تم نہ برقع پہن کو نہیں آنا، اس کا پہننا، ٹھیک ہے میں ایسا 19 لگا جاتا ہوں. آؤ تعلیم کے واسطے برقع پہن کے ہمارے لڑکیاں نکلتی، اور جا کے سار انکل ہو کہو بات کر کے پورا ختم ہو رہا ہے. اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا، تہذیب اسلام کو پکڑے رہنا، ویسا جیسے داڑھ میں تو پکڑ دیں. یہ بدلتے زمانے کے ساتھ اگر ہمیں اپنی زندگی کے مطلب اسٹائل کو بدلتے گئے تو پورے جا کو ایک حمام میں لیں گے جیسا ہوتا حال بعد میں.
تو یہ ہمارا جو حلیہ ہے اسے دیکھتے تھے شادی وغیرہ میں یہ بیوٹی پارلر نیل پالش یہ سب پورا آ کے زندگی میں رونق ختم ہو گئی. یہ بہت بڑا عذاب اثر ہے یہ. اور دشمن شروع کریا وہ مطلب عورت کو اسلامک تہذیب سے دور کرنا، وہ کامیاب ہو گئے اور ہم بھی اس کے پیچھے بھاگتے گئے. ہر چمکتی چیز کو سونا بولتے نا ویسا ہو گیا ہے. اور سوشل میڈیا کا اور کیا ہوا، یہ بے ادبی زیادہ ہو گئی ہے. لکھیے بے ادبی بہت ہے. کیا بے ادبی؟ دیکھو قرآن پڑھتے رہتے، ایسا قرآن یہاں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، بے ادبی، نمازوں میں بے ادبی، قرآن کی بے ادبی، مسجدوں کی بے ادبی. بڑی محفل میں بیٹھے ہیں، بڑوں کا احترام ہی نہیں ہے. اہل علم بتاتے ہیں ادب اتنا ہے، اگر آپ کسی بڑی محفل میں بیٹھے، جیسے مجلس ہے، موبائل نہیں نکالنا آپ. اب ہم ضرورت کے لیے نکالتے ہیں ورنہ ہم نہیں نکالتے. اور اسی طریقے سے ماں باپ کے سامنے بیٹھے تب بھی موبائل نہیں نکالنا. بچے ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں نا، ان کا ادب ہے. ادب کیا ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بار بار گھڑی دیکھوں تو آپ کیا بولیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ میں گھڑی بار بار دیکھا تو توجہ نہیں رہتی. یا تو آپ بھاری ہیں یا میں جانا چاہتا ہوں. یس نہ آتا بازار سے بار بار دیکھ رہا ہوں ٹائم. اب بار بار دیکھ رہے سامنے والا پوچھتا آپ کو جانا ہے، شاید جا سکتے آپ. اگر شریف انسان تک بغالتا تو یہ بے ادبی ہے نا، ہر جگہ ہے. اللہ کی بے ادبی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی. رسول اللہ کی بے ادبی کیسا؟ درس حدیث چلتا ہے، آپ اس میں ہیں. بڑے بڑے مدرسوں میں اللہ حفاظت فرمائے. آج ایسا ہے ایک بخاری کی محفل میں 5000 لوگ بیٹھے رہتے، اس میں 500 طلبہ لکھتے پڑھتے، 4500 طلبہ کے پاس موبائل ہے. ایسے تھا ادب امام مالک کے پاس. ماشاء اللہ یاد کرے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ، دیکھیے یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے جس میں کون دفن ہے؟ اللہ کے نبی. اس کے بعد کیا ہے، وہ بیچ میں کا حصہ ریاض الجنہ ہے، اور ادھر کیا ہے، ممبر ہے. آپ بولتے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر، خبر نہیں بولے، دیکھو الفاظ دیکھیے، میرا گھر اور میرے ممبر ادھر میں جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ ہے. سفید ہے قالین وہاں. ہمارے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، ہم لوگ عصر میں گئے تو عشاء تک وہاں بیٹھتے تھے. آج ویسا نہیں ہو رہا ہے. پورے 8 دن کے قیام کے دوران صرف آپ کو آدھا گھنٹہ ملتا، وہ بھی ایپ میں آپ کو ٹائم آتا، اپائنٹمنٹ ڈاکٹر جیسا، جا کے واپس آ جانا. تو وہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے امام مالک رحمہ اللہ. کیسا پڑھاتے حدیث، ادب کیسے تھا. میں طلبہ کلاس میں بولتا یہ ادب ہمارے پاس رہا، ہمارے علم میں برکت آئے گی. کیسے تھا ادب؟ امام مالک جب حدیث پڑھانا ہوتا نا، سب سے پہلے گھر میں غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، اور اس کے بعد خوشبو لگاتے. خوشبو لگانے کے بعد آ کے پڑھانے کے لیے بیٹھتے. ایسا باروب چہرہ، ایسی ہیبت مجلس میں. امام شافعی تو ان کے سامنے تقریباً 13 یا 16 سال رہے. بولتے ہیں کبھی بھی مجھے پانی پینے کی ضرورت پڑے تو امام مالک کا اتنا ڈر میرے دل میں پانی اٹھا کے پی بھی نہیں سکتا تھا، ایسا ڈر. اور امام مالک کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا، ایسا. اور کتاب رکھی تھی موطا کتاب نا، وہ بولتے میں پوری یاد کر لیا. میں شافعی بولتے ہیں پوری کتاب یاد کر لیا 13-16 سال میں، الحمدللہ. اور جب میری ذہانت دیکھنے لگے امام مالک تو کہا امام شافعی سے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل پر علم کا نور ڈالا ہے، لہٰذا گناہوں کی ظلمت اور تاریکی اسے سے مت بجھاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ نور ہے، اس سے کس سے مت بجھاؤ؟ گناہوں کی تاریکی سے. ماشاءاللہ بڑا اچھا جملہ ہے. اور اس کے بعد بولتے وہ مجلس میں ایسے ہوتا، بات کرتے، جب قال رسول اللہ بولتے ماشاءاللہ پوری محفل میں ایک طرح کا ادب آ جاتا. اور ہمیشہ وہ بولتے امام شافعی جب بھی امام مالک پڑھاتے ایک جملہ بولتے، کل یؤخذ و یرد الا صاحب عبد القبر فانہ یؤخذ ولا یرد. یہ جملے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو دنیا میں ہر ایک آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے. کون؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بولتے آپ کی بات لی جائے گی، نہیں چھوڑی جائے گی. اب جیسے میں 10 دے رہا ہوں، آپ میری بات چھوڑ بھی سکتے، لے بھی سکتے، مگر نبی کی بات لینا مائکرو سیکنڈ بھی آپ کو اختیار ہے. نبی بولا لے بس فکر نہیں مارو، بس وہ مومن ہوتا. مومن کے ایمان کا مت ہے اطاعت. تو یہ ادب بے ادبی بہت ہو رہی ہے، کتابوں کی، قرآن کی، بڑوں کی. قرآن پڑھتے پڑھتے اگر توجہ ادھر ادھر گئی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کیا پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی تو بچہ کو ایگزام ہے، پڑھتے پڑھتے بیچ میں ادھر ادھر جا کر تو یاد رہتا، اسے یاد نہیں رہتا، پورا بھول جاتا بچہ.
تو یہ بے ادبی بہت ہے. والدین کے سامنے بیٹھتے ہیں تو موبائل نہیں نکالنا، یہ بے ادبی ہے. کسی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں ضرورت پڑی تو نکالنا. میں تو طلباء کو بولتا ہوں، ہماری کلاس میں کون بھی ہماری اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں پیتا. میں وہ بولوں طلباء کو، دیکھو علم ابلیس کے پاس بھی تھا. اگر آپ ادب کے ساتھ پڑھے تو آپ کے علم میں برکت آتی، وہ علم آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا. اگر آپ بے ادبی سے علم حاصل کریں وہ علم آپ کے لیے وبال جان. کہ بے ادبی بہت ہے. نمازوں میں بھی دیکھتے ہیں، نمازوں میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، یہ کر رہا وہ کر رہا، اس سے بات کر رہا، درس ہوتا رہتا ہے. اب کہاں تو بھی ذرہ ہٹ کو بیٹا تو تمہارے بابا کی مسجد دیکھو، ذرہ ہٹ کو بیٹا بولا، ذرہ لگ گیا، معاف کرو. کیا معاف کرو؟ شروع یہ سی برابر نہیں ڈالے، آوازیں شروع. اقامت نعمت بھی آواز بتا کرتے رہو. تو آپ لوگوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ آپ لوگ مسجد کو آئے تو مسجد کے آداب کا خیال رکھیے، زیادہ بات نہیں کرنا، اور خصوصاً درس یہ کچھ چل رہا ہو تو ہمیں توجہ سے سننا چاہیے. کیسا خاموش رہتے تھے حضرات صحابہ اکرام. پورا خوف اللہ کے نبی سے مطلب ممبر سے سن کر یاد کرنا وہ تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ. تو مسجد کے آداب کا اور سارے آداب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ آداب ہمارے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے. ہمارے بچے دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا، دادا دادی نانا نانی بولے تو ہمارے گھروں میں بڑا مقدس رشتہ. ایک کونے میں بیٹھ رہے تھے، کیا ہونا تو بھی نانی می دادی می جانا بات کرنا، نانا با دادا صاحب ایسا بولتے جا کے بات کرتے. وہ آج کل جو ہے لوگ ہمارے خواتین مرد سب یہ بڈھا بڈھی بول کے ان کے تقدس کی بھی ختم کرتا ہے. اب انہوں کیا شو پیس سکا پڑے رہنا کونے میں. رمضان میں تو اگر وہ بڈھے ہو گئے تو بھی کھانا بھی نہیں دینا، انہوں روزہ رکھ لیتے. کیا بولے تو ہمارے نواز ہے کون بھی ہم نے کھانا بھی نہیں دیتے. تو بڑوں کی توقیر یہ آداب دینا پورے سوشل میڈیا پہ چلے گئے. اور ایک ہے سوشل میڈیا کا برا اثر لکھی ہے وہ سوشل میڈیا ہم نے بے حس بنا دے. بے حس کا تو کیسا روبوٹ کے تو سمجھتا اس کے اندر دکھ درد ہے. روبوٹ سمجھتے نا؟ نہیں سمجھتے. ہاں اس کے اندر دکھ درد ہے کیا؟ بے حسی بنا دیا. جتنے آلات بڑھتے جائیں گے بے حسی بڑھتی جا رہی ہے. ایک آدمی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو کے پڑا ہے، منہ سے خون جا رہا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، لوگ دیکھ لگ جاتے ہیں رہتے. ایک آدمی ریل سے گر رہا ہے، اس سے پکڑنا کی ویڈیو بنانا، وہ ویڈیو بنا ویڈیو میں میرے فیس بک میں پیسے آتے بناؤ. یہ بہت خطرناک ہے. میں تو ہمارا موبائل ہمارا جو یہ ہے یوٹیوب چینل، اس میں ایک ہے یہ عنوان ہمارے مسلم خواتین پر سوشل میڈیا کا منفی اثر. تو یہ بے حسی بہت آ گئی اور خود غرضی بھی آئی. خود غرضی کیسا؟ بعض گھر میں گھس کو کون تو بھی چور جان سے مار کو چلے گا تو بھی کیا آپ انہیں. بعض گھر میں موت ہو کر رہتی، میت ہو کر رہتی، انہیں زیادہ نہیں مطلب اسے دیکھنے کرنے کو نہیں. کیا آپ انہیں چھوڑ، ہم نے کیا ہے شیخ اپنا اپنا دیکھ. تو یہ بہت ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. بے حسی بہت آئی اور خود غرضی بہت آ رہی ہے. علامہ اقبال بولے تھے ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. یہ مشین آ گئے تو کیا کرتے، دل مردہ ہو جاتے، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اب کیا ہوتا تھا پہلے، میں سب مدینے میں پڑھتا تھا، مجھے معلوم ہے ہمیں اس زمانے میں فون نہیں تھا، خط لکھتے تھے لمبا. انہوں خط کیا کرتے تھے، ملا تو وہ 15 دن تک پڑھ کر مزہ لیتے اس میں. اس میں خط میں احساس ہوتا، آپ مجھے پالے کرے، میں یہاں ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے، طبیعت کا خیال رکھیے. یہ ہوتا. اب کیا ہے، خیریت کیا ہے، ویڈیو کال کرو، اچھا ہی ختم. ایئرٹیل کا مطلب ہی ہے ہوا میں بات کرنا. ایئر کا معنی کیا، ہوا. ٹل کا معنی بات. ہوا میں 2 جملے بولو ختم. وہ ہمارے نفس پر اور جو تسلی، سکون، عزت سب ماشاءاللہ فون کے بغیر نہیں تھا نا. بڑا اچھا تھا وہ زمانہ. آج انسان دوسرے کے لیے رونے والا بھی نہیں، ہنسنے والا بھی نہیں، کوئی نہیں، غم خاری بھی نہیں. کیا ہے جیسے بتایا نا اس میں، اگر کوئی مر گئے تو بولتے تمہیں آنے مجھے وقت نہیں ہے، تمہیں جا کر ویڈیو کال کرو، میں میت کو دیکھ لیتا ہوں. حالانکہ جا کے دیکھنا، تجہیز تکفین کرنا، ان کے لیے کھانا بنا کے دینا، نماز جنازہ میں شریک ہونا، تدفین تک شریک ہونا، 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب. شیڈول اتنا ٹائٹ ہو گیا سوشل میڈیا کی طرف سے، ہم نا وہ بھی وقت نہیں ہے. تجھ جا کے جا میں نہیں آتا، بیوی بھی بھیجتا. حالانکہ قریبی رشتہ ہے بہت بڑا یہ. اور ایک بات بھی ہے، دیکھو سوشل میڈیا سے اور ایک بڑا نقصان کیا ہوا، ہمارے عقائد کمزور ہو گئے. اس میں عقید توحید جو تھا نا وہ بڑا کمزور ہوا. کیسے کمزور ہوا، یہ شارٹس میں ادھر ادھر غیر مسلموں کے وہ ترشول دیکھتے، وہ ہنومان یہ وہ سب دیکھ کے ہماری عورتوں کا جو ہے وہ عقیدہ بھی کمزور ہو گیا. ارے یہی ہوتا رہتے، اس میں شٹنگ آتا، خبر میں سے پھٹا آواز آتا، اس میں فرشتے سب آتے، اس میں سفید کپڑے پہن لے کو.
دیکھ رہے ہیں نہیں، شارٹس میں آتے فرشتے آتے اور خبر میں کیا یہ ہوتا، اور بعض لوگ جو ہے اس میں اتنی بیوقوفی ہے، یہ ویڈیو دیکھو 1 ملین ہو گئے ہیں اس لیے کہ یہ کیمرے میں جنات دکھتے ہی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جنات و شیاطین ہم نہ نہیں دکھتے تو ہمارے بنائے ہوئے کیمرے میں آ سکتے ہو نا، آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ ہو سکی وہ سایہ رہتا پکڑ دل کو بولتا وہ کیا ہو گیا ہے، جنات آ گئے ہیں، کہاں ہے جن؟ تو یہ جنات کے یہ آنا، کون کے آدمی سو رہا ہے، کون کے وہاں سے گزر رہا ہے، شاید وہ سایہ پکڑ دل کو جن آ گیا ہے، شیاطین آ گئے ہیں، نہیں آ سکتے کیمرے میں، ناممکن ہے۔ وہ کہاں سے دیکھتے ہی سمجھ نہیں گئے، یعنی بہت عقائد خراب ہوئے اس میں۔ عقائد کیسے خراب ہوئے؟ بندہ سبب پہ بھروسہ کرنے لگا، غیر اللہ سے ڈرنے لگا۔ ہماری عورتیں کھلانے کے واسطے بتائے نہیں کھایا تو بڈھے پکڑ جاتے تجھے۔ یہ جو اسلوب ہے نا، میں سمجھتا ہوں اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ کیا ہوتا ہے، آپ بولیں گے میں مذاق سے بولتی ہوں، لیکن غیر اللہ کا ڈر بٹھا رہے ہمیں، تو نہیں کھایا تو پکڑ جاتے تجھے، ایسا ہوتا وہ ہوتا بولتے رہتے بڈھا، کون منگنے آتا انہیں دیکھ۔ تو یہ عقائد کی کمزوری بڑی خطرناک متاثر ہوئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اور سوشل میڈیا کے جیسے خواتین پہ جو یہ ہوا نا، تربیت کی راہ میں رکاوٹ، وہ بھی لکھیے، تربیت کی راہ میں بڑی رکاوٹ۔ اب یہ بچے، باپ کے ہاتھ میں موبائل، اس کے ہاتھ میں موبائل، بچے کیا کرتے ہیں؟ کہاں جائیں گے بچے؟ نہ ماں اس سے بات کرنے تیار، نہ باپ تربیت کرنے تیار، بچے کہاں جائیں گے؟ گلی کو جاتے۔ اور جن بچوں کو گھر میں محبت کا ماحول نہیں ملتا، کہاں جا کر محبت تلاش کریں گے انہوں؟ موبائل سے دوستی کر لو یا گھر کے باہر جاؤ، پورا غارت ہوتا۔ اور سب سے بڑھ کے ہمارے خواتین کا جو ذہن ناکارہ ہوتا ہے نا، یہی سوشل میڈیا سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو نہ قرآن کا تقدس سے معلوم، نہ حدیث پر عمل کرنے معلوم، نہ واقعات معلوم، پوری غلط چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اور ہماری خواتین اتنی دل دادہ سیریل کی، صبح میں ایک مرتبہ دیکھتا ہوگا تو شام میں آتا بول کو نماز چھوڑ دل کو، جلدی جلدی کھا لے گو، برتن دھو کو بیٹھ جا کو، تیاری سے برابر جب اس سامنے بیٹھتا کیا تو دیکھنے کے واسطے وہ دیکھ لے کو، حقوق بھی متاثر، شوہر کی عظمت متاثر، بچوں کی تربیت میں رکاوٹ، اور سب سے بڑھ کے ہمارے جو خواتین کا جو نقصان سوشل میڈیا میں، وقت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور وقت ہمارے پاس سونے اور چاندی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ وقت کو گنوا دیے تو آج کیا تاریخ ہے؟ 30 ہے نا، تو 30 تاریخ، تیسرا مہینہ، 24 تاریخ زندگی میں کبھی واپس آنے کی ہے۔ وقت بڑی اہم چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کی اس وقت حالات خراب ہونے کا ایک بڑا بنیادی سبب ہمیں ٹائم پاس کرتے ہیں، اصطلاح بنا کر رکھے ہیں۔ کیسا ٹائم پاس کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ عورتوں کو کہیں نکلنا ہو تو 2 گھنٹے پہلے بولنا ڈومیسٹک فلائٹ کے سکا، تیار ہوتے 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 پورا وقت اس کے پیچھے برباد کرتے ہیں۔ میک اپ کرو، یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، یہ کرتے 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 اس میں پورے وقت تباہ و برباد ہوتا ہے اس میں۔ اس لیے اللہ کی نبی نے کہا ہر بندے سے قیامت کے دن 5 سوال کیے جائیں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گنوائی اور تم نے اپنی جوانی میں کیا کیا۔ تو اس طریقے سے یہ نہیں ہونا۔ اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا کا، غلط قسم کی محبتیں وہ ذہن میں بیٹھتی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دل اس لیے بنایا ہے کہ اس میں کیا کیا جائے، اللہ کی محبت کو اس میں ڈالا جائے۔ کہاں ہے ہمارے لڑکیوں میں، خواتین میں اللہ کی محبت؟ کیا کبھی وہ نماز میں سجدہ کر کے اللہ کی قربت کا احساس ہوا کیا؟ رمضان میں ہمیں ایکٹنگ کرے سے کہا ہے، یہ تراویح کو آ رہی، درسہ سن رہی، ہمارے اوپر اثر ہو رہا، پروگرام ہو رہا، لیکن جیسے عید کا دن آیا وہ اپنی پرانی روش جو زندگی تھی وہ واپس آ جاتی ہے، نہیں آنا چاہیے۔ تو غلط قسم کی محبتیں نہیں بیٹھتے۔ کوئی سی غلط قسم کی محبتیں؟ ایک تو ہے دنیا کی محبت، دوسرا ہے سوشل میڈیا کی محبت، اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں شادی سے پہلے بائی فرینڈ، یہ بھی آتا ہے، راکھی باندھنے کا، اور کیا کیا کی چیزیں ہیں، وہ ویلنٹائن ڈے بتایا نا میں آپ کو۔ دلی کے ایک ہوٹل میں 100 لوگ آئے، اس میں بولتے 80 لوگ مسلمان ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور اس میں غلط قسم کی محبتیں کیوں بیٹھتی ہیں؟ جب انسان اس میں صحیح محبت نہیں بٹھایا تو کیا ہوتا؟ غلط قسم کی محبتیں آتی۔ اس میں اللہ کی پاکیزہ محبت ہوتی، رسول اللہ کی پاکیزہ محبت ہوتی، سیرت ہوتی، صحابیت کے واقعات ہوتے، تو کیا ہوتا؟ گندی محبت نہیں آتی۔ اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ بتاتے ہیں ایک بندے کے دل میں میوزک کی گندی محبت بھی اللہ کی پاکیزہ محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ موبائل میں آ سکتی ہے لیکن دل میں نہیں آتی۔ اگر قرآن کی پاکیزہ محبت رہی تو کس کی محبت نکل جاتی؟
گانے کی اور موسیقی کی. اگر میوزک کی محبت آ گئی تو کسی محبت چلی جائے گی, قرآن کی محبت چلی جائے گی. اسی لیے آج نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھو, قرآن ڈالو نہیں ہوتا, ہاں گانے ڈالو, ہاں بہت مزہ آ رہا, بہت مزہ آ رہا ہے. وہ بلوٹوتھ لے لیے ہیں, اس کا لے لیے ہیں, بھاری کان میں رکھ لینا. بتاتے ہیں وہ کان میں رکھنے سے کان کا کینسر بھی آتا ہے. اس سے پہلے بتاتے شاید نا, وہ کان میں رکھتے نا ہم لوگ, اس سے کان کا کینسر آتا ہے. اس میں بار بار سن کر کے, تو یہ گانے سننا, یہ ہے نا غلط نمونے ذہن میں بیٹھنا, یہ سب بڑا ہوتا ہے, وقت برباد. اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے برے لوگوں سے دوستی بھی آتی ہے ہماری. کتنی ہے دیکھو, فیس بک پہ وہ فیس بک کا پیج بنانے والا ہندو ہے, اس میں مسلمان لڑکیاں شادی شدہ غیر شادی شدہ پوری اپنے آپ کو خوبصورت بنا لے کے شہزادیاں, اسلام کی شہزادیاں تھے گروپ کا نام, اس میں ڈال کے فوٹو ڈال کے مطلب اس میں گروپ بنا کے رکھیں. حالانکہ جو ایڈمن ہے وہ ہندو ہیں. کیا ضرورت ہے مسلم لڑکیوں کو وہ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے ویب سائٹ میں جا کے مطلب تعلق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں بولتا ہوں, یاد رکھو یہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کا ضابطہ یہ, اگر آپ کو اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے, سمجھتے نا, بھلائی بھی ہے برائی بھی ہے. اگر اس میں برائی زیادہ ہے, اس کا استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم, تو آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے. اب معلوم ہے یہاں سے چل کو گئے تو نیچے گرتے, یا کون تو پکڑ لیتے, جاتا انسان, کون تو بولتا آ بیل مجھے مار, بیل کھڑا ہے جگہ بولتے آپ مجھے مارو بول کے, نہیں بولتے ویسا. تو اس میں سمجھتا ہوں عورتوں کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ان سب سے بڑھ کے ہمارے مردوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کو یہ زیادہ ٹچ کا موبائل مت دلاؤ, کی پیڈ کا فن کافی ہے. اگر ان کو کچھ کرنا ہو تو سب سے پہلے اللہ کا ڈر ہونا, تقویٰ ہونا, اس کے بعد دلا سکتے ہیں. ہمیں بچی پاس ہوتی ہے 10th میں, اسے موبائل دلاتے, کیا ہوگا, آئی فون دلاتا ہوں تجھے, آئی فون دلاتے کیا ہوتا, ہلاکت کا ہوتا. اور اس میں فتنے بہت آتے, کتنے فتنے ہیں مطلب سوشل میڈیا میں, بولتے جاؤ لائن سے. سوشل میڈیا میں کیا کیا فتنہ ہے. سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا میں فوٹو کا فتنہ, سیلفی. بازو کرو, کعبۃ اللہ ہے, افطار کی دعوت دی ہے, پورے فوٹو پکڑو, حج پہ گئے پورے گروپ فوٹو پکڑو, واٹس ایپ کے گروپ میں بناؤ, بیکار کے باتیں کرو. یہ سوشل میڈیا میں بہت ہے, بیکار کے بے پردگی کا فتنہ. اس کے بعد گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا فتنہ, وقت کو بیکار استعمال کرنا. اور سب سے بڑا سوشل میڈیا کے نقصانات میں مال تباہ و برباد ہوتا ہے. اس میں بولتا سال بھر میں ہر دن 2 GB 2500 روپے کا اگر ریچارج کرا تو فائدہ ہوتا, کرا لیتے. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ ایک دن بھی 2 GB جو آتا نا, وہ پورا یوز کر کو پھر بھی ابھی وہ GB کا لگاتا ہو, وہ بھی ڈالو, وہی بس نہیں آتا. ایسا ہے, فلمیں دیکھتے رہو, یہ کرتے رہو. یعنی میں سمجھتا ہوں یہ پورا ذہن ناکارہ بنا کے چھوڑ دیا سوشل میڈیا ہمارے خواتین کا. عمل کا جذبہ نہیں. ہوتا کیا ہے, وہ نماز کے وقت دیکھو آپ لوگ کرتے اس کیا, یہ نماز کیسے متاثر ہوتی ہے ہماری. کیا تو بھی چیز آتی رہتی ہے, یہ ہمیں بچے کو موبائل دے ڈالے, انہیں ہاٹ اسٹار میں 2020 میچ دیکھتا ہے IPL کا, تو ہمیں نماز پڑھتے پڑھتے توجہ وہاں ہے. اور ہماری خواتین کو نماز میں تب خوش و خضو کہیں کو نہیں آتا. اس کے اسباب بہت ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں, کھانا سالن کیا تو بھی چولہے پر ڈال کو آگ پھٹ جاتے نماز کے واسطے, وہ کہاں ابل جاتا کہ بھاگو. تو یہ ایسے ہوتا نہیں ہونا چاہیے. آپ نماز پڑھو تو سکون سے پڑھو, جو چیزیں آپ کو نماز سے پھیر رہی ہیں اسے دور رہو. تو یہ سوشل میڈیا کے نقصانات تھے جو ہم ہلکا گنا ہے. اچھا, اب آ کے 10 منٹ اب گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر. عورت نیک بننا تو کیا کرنا, تو خالی تمنا کرنے سے عورت نیک بن جاتی. ایک دوسرا یہ ہے, عورت کو نیک بننے کے واسطے مدت لگتی کہ نہیں, بہت جلدی ہو جاتا کہ اب جیسے 5G ہے, اگر کیا تو بھی ڈاؤن لوڈ کرے اپلوڈ کرے تو بہت جلدی اپلوڈ ہوتا ہو, ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتا. ویسے ہوتا کیا تربیت میں وقت لگتا نہیں, مطلب جلدی ہو جاتا, بہت وقت لگتا. تو نیک بننے کے واسطے کیا کرنا عورت, آج تو ایک بڑا چیلنج ہے عورت کے سامنے ہی ہے. عورت کو نیک نہیں بنانا بول کے دشمن پوری کوشش کر رہا ہے. عورت نیک بننا بولے تو سب سے پہلی چیز اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا, چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو, روزے کی شکل میں ہو, حج کی شکل میں ہو, زکوٰۃ کی شکل میں ہو, نفل عبادت کے ذریعے ہو. سارے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے مضبوط تعلق سے ہے.
ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا ہے، اور ہمارا تعلق اللہ سے اگر کمزور ہو گیا، نمازاں نہیں پڑھے، اور ہم دیکھتے دیکھو نمازاں پڑھتے نہیں، صورت کو ذرے رونق بھی نہیں۔ تمہیں جسے بولا ہے نا، تمہیں ہزاروں روپے کی کریم لا لو یا نہیں تو 2000 کے صابن سے منہ دھو لو، کیا تو فیرن لگا لو، کیا آگے ہوتا نہیں۔ اللہ کی اطاعت سے جو بندے کے چہرے پہ نور آتا ہے، وہ رونق کس سے بھی نہیں آتی۔ دیکھ رہی ہے حسن بصری رحمہ اللہ سے لوگ پوچھے، کئی کو تہجد پڑھنے والوں کے چہرے پر ایک طرح کی رونق ہوتی نہ، کئی کو ہوا، کس سے پوچھے؟ حسن بصری سے۔ اور حسن بصری ایسے عالم دین اپنے زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑے۔ وہ عالم ہی تو جواب دے سکتا، میں نہیں دے سکتا جواب، اس لیے کہ میں پابند نہیں ہوں۔ تو بولے اصل میں بات یہ ہے، یہ نیک لوگ کیا کرتے ہیں، رات میں تنہائی میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یعنی جو آدمی نیک رہتا نا، وہ نیکی کا اثر کب معلوم ہوتا؟ بولو، ایک آدمی نیک ہے، وہ نیکی کا اثر کب معلوم ہوتا؟ بول سکتے ہیں، ایک آدمی نیک ہے، وہ نیکی کا اثر کب معلوم ہوتا اس کے چہرے پہ؟ نماز کے وقت؟ نہیں، نیکی کا اثر معلوم ہوتا ہے مرے بعد، غسل دیے بعد، وہ کفن میں رکھتے وقت نظر آتا، اچھا نظر آتا۔ دیکھو اگر عورت نیک رہی نا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دلہن ہے، اللہ اکبر، ایسے رہتا چہرہ۔ واہ، ہم لوگ دیکھیں اس میں کووڈ کے وقت میں بعض علماء مرے، ایسا نورانی چہرہ، ایسا معلوم ہو رہا ہے اب بھی چنو، مطلب جمعہ کی نماز کو سو کو، مطلب کیا ہے، تیار ہو کو سو گئے ہی، اٹھ کو نماز جانے والے ہی، ایسی رونق آتی ہے۔ تو اس لیے گناہوں کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے چہرے پہ۔ تو نیکی کا اثر اچھا معلوم ہوتا کب؟ مرتے وقت۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ بولتے ہیں، بندہ اگر مطلب نیک رہا تو کیا ہوتا ہے، مرتے وقت اللہ تعالیٰ اسے لا الہ الا اللہ کی توفیق دیتا، اچھی موت مرتا انہیں۔ اگر انہیں برا رہا تو کیا ہوتا ہے، مرتے وقت بھی نعوذ باللہ بری موت مر جاتا ہے۔ اس لیے کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ رحم کرے، کتنی خواتین ایسی تھیں جو کسی مرد کے محبت میں گرفتار ہو گئی، مرتے وقت اس کا نام لے کے مر گئی۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو لڑکیوں کے عشق میں گرفتار ہوئے، ان سے کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھو، مگر وہ لڑکی کا نام لیتے دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے کہا جو بندہ جس حالت میں مرے گا اسی ہاتھ میں اٹھایا جائے گا۔ یہ نیکی کا اثر بہت معلوم ہوتا ہے اس پہ۔ اب خود دیکھو رمضان، الحمدللہ ایک بات نوٹ کرو، تجربہ یہ رمضان ایک مہینہ ہم برائیوں سے دور رہتے نہیں رہتے، وہ برائیوں سے دور رہتے نا، الحمدللہ 21-10 دن کا اثر اللہ 11ویں روزے کو دکھاتا، 11ویں روزے سے وہ چیز اللہ تعالیٰ 20ویں روزے تک دکھاتا، اور 20ویں روزے تک آخری عشرہ تو بولو تو بس، جو 30 رمضان 29 رمضان تک جو ہوتا ہے، عید کے دن ہم لوگ نہا کے اچھے کپڑے پہن کے چلے گئے نا، اب لوگ ہم نہ پہچانتے نہیں کون ہے یہ، لیکن اس کے بعد جیسے ہی ہم وہ مطلب گناہ کرنا شروع کرتے، جیسے میں نے کہا کہ سفید پتھر کو کیا کریا، وہ حجر اسود، اسے چھو کے وہ پتھر کیا ہو گیا، کالا ہو گیا۔ اس طریقے سے وہ ہمارے جو چہروں کی رونق ہے وہ مطلب پہلے شوال کے بعد سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو نیک بننا بولے تو سب سے پہلے اللہ سے تعلق مضبوط رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے، نیک بننا ہو تو اسے اپنے زندگی کے ہر موڑ پر ماشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، آپ کی شریعت سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی سنت سے، آپ کی حدیث سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ جسے بتائے تاخراتوں میں کرنا کیا ہے، اللہ جو بولے وز کرنا، رسول جو بولے وز کرنا، یہ لمبے لمبے تقریراں جو کرتے نا، یہ تاخرات کو گزارنے کا صحیح طریقہ نکل، خطبے میں سنے ہوں گے نا آپ، زیادہ نہیں کرنا۔ اب ہمارا درس ہے 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، بقیہ چھوڑ دینا انفرادی عبادت کے لیے۔ اب لوگوں کو کیا ہے، لوگ تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ تعلیم حاصل کرنا مشکل ہے، صبر ہونا پڑتا، اس کے واسطے ایک مولوی صاحب کو بلا کو 5 گھنٹے میں 5 مولوی صاحب بیان کریں دے، انہوں جیسے بیان کر دیں میں خالص ان کو کرتا ہوں، نہ تو تاخراتوں میں دعا ہوتی ہے، نہ تو توجہ ہوتی ہے، نہ گناہوں پہ رونا آتا ہے، نہ تلاوت قرآن، کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری پوری تاخراتیں غارت ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، وہ اطاعت میں بھلائی بھلائی ہے، کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جو آدمی میری اطاعت کرے گا وہ کہاں رہے گا،
जन्नत रहेगा। और कौन तो भी अल्लाह की नाफरमानी करके, रसूल की नाफरमानी करके कौन तो भी नेक बन सकता क्या? आ सकता? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों बने? इसलिए कि उनके अंदर इताअत का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। अल्लाह के नबी जो बोले, मस्जिद में बाहर बैठे वहाँ बढ़ गए, शराब छोड़ डालो बोले तो पूरा हुटा खुद बहा डाले। जैसे मदीने के जिस दिन शराब हराम हुई, मदीने में गलियों की तरह, मदीने गलियों में वो पानी की तरह बहने लगी शराब। तो ये सहाबा का जो जज्बा इत्तिबा है ना, नबी की बात मानने का जज्बा, वो जज्बा हमारे अंदर तो हमें नेक बन जाते हैं। अभी ऐसा होता है, नबी की बात कहाँ तो अच्छी दिखी तो ले लेना, ख़राब हुई तो छोड़ डालना, ये अच्छी नहीं है। नबी की बात, नबी से मोहब्बत, नबी की बात पर अपनी जान निछावर कर देना, आपकी हर छोटी बड़ी सुन्नत पे अमल करना, तब भी आदमी जो है माशाल्लाह नेक बनता। देखो मुहद्दिसीन ज़िंदगी कैसी नेक थी, जब भी मुँह खोलते क्या बोलते हैं? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझता हूँ मुहद्दिसीन से बढ़कर दुनिया में किसी की ज़िंदगी काबिल रश्क नहीं है। मुँह खोले अल्हम्दुलिल्लाह 10 नेकियाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो भी आदमी हदीस पढ़ता उसके लिए आपने खुशखबरी सुनाई, कहा नज़्ज़रल्लाहु इम्रान, अल्लाह ताला तरोताज़ा रखे उस आदमी को, समिया मक़ालती, जिसने मेरी बात को सुना, महफूज रखे, दूसरों तक पहुँचाया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसा। एक आदमी रात भर फिल्म देखा, एक आदमी रात भर तहज्जुद पढ़ा, दोनों के चेहरे आप पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? हाँ, चेहरे पर दिखता हो। अब बच्चा नमाज जाकर आता, नहीं जाकर आया, बोलता, माँ बोलती तेरे चेहरे को देखता मालूम पड़ा। वो चेहरा पूरा नेकी का बुराई का मरकज़। आप कैसे नेक बोले तो चेहरे से बोल सकते। देखो कैसा है माशाअल्लाह। एक वाक़या सुनाते हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने का। उस्मान बड़े हया रखने वाले, बहुत हया रखने वाले, और अल्लाह के नबी अपने बेटियों के लिए हया रखने वाले दामादों को लाए। जिसे पहले बताते ना, अली भी उस्मान भी। ये हैंडसम होना मतलब वैसा रहना, छोकरा इंजीनियर होना वैसा नहीं था। तो हज़रत उस्मान बड़ी हया रखने वाले। जैसे इससे पहले बताया ना, मैं ऐसे शख्स से क्यों न शर्माऊँ जिससे फरिश्ते शर्माते थे। जैसे बोला मरने से पहले वो इज़ार पहन लिए, दुश्मन का तो मारे तो आगे पीछे के नापसंदा मुकामात खुल जाएंगे, वैसे थे हया रखने वाले। कभी उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में नंगे भी नहीं नहाए होंगे, बड़े हया रखने वाले। एक मतलब क्या हुआ, हज़रत उस्मान अपने घर में हैं। एक आदमी क्या करता, गौर से सुनिए, टर्निंग पॉइंट। एक आदमी क्या किया, जाते से वक्त हज़रत उस्मान के पास जा रहा सोने, उस्मान के पास जाते हुए रास्ते में अजनबी औरत को देख देना। अजनबी औरत को देखने के बाद सीधे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास दाखिल होते ही देखो, जो आदमी हया होता है ना, उसकी आँख में भी हया रहती है, और उसकी आँख में इतनी हया रहती है, उन्हें बेहया आँख को भी परख लेता है। तो हज़रत उस्मान ने उस आदमी से कहा, मेरे पास एक ऐसा आदमी आया है जिसने आते हुए रास्ते में अजनबी औरत को देखा है, हालांकि CCTV कैमरा भी नहीं है और उन्होंने जाकर बाहर झाँके भी नहीं। तो वो आदमी इतना परेशान हुआ, एक जुमला पूछा, उस्मान ये बताओ, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद भी आसमान से वही आती है क्या? क्या जुमला है? आसमान से वही आती मतलब अल्लाह ताला क्या करता है, कोई बात बताओ, आसमान से वही भेजता। इन्हें पूछता है, अल्लाह तुमने वही कराया क्या? तो उन्हें बोलते, तुम्हारी आँखों को देखते ही मैं पहचान लेता हूँ। तो नेकी के चेहरे अलग, बुराई के चेहरे अलग। और नेकी का भी बड़ा अच्छा असर बताते हैं इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। ये देखो 6 नेकी के असर और बुराई के असर 6, बहुत अच्छा है। इब्न अब्बास कहते हैं नेकी करे तो दिल में नूर आता, कितना हुआ? 1। दूसरा ये है चेहरे पे रौनक आती है, क्या करने से? नेकी करने से, कितने हुए? 2। तीसरा ये है बदन में ताकत आती है। मैं आपको बताता हूँ ना, आज का बुढ़ा नौजवान से भी अच्छा है। कई को बोले तो नौजवान अल्लाह की नाफरमानी में जाकर कमज़ोर होगा, बुढ़ा क्या हुआ? जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है मगर रूहानी तौर पर ताकतवर है। इसीलिए बुढ़े मस्जिद में ज़्यादा रहते, नौजवान खाली घूमते रहते। तो नेकी का असर, पहले दिल में नूर, दूसरा चेहरे पे रौनक, तीसरा है बदन में क़ुव्वत, चौथा है रिज़्क़ में बरकत।
جو نوجوان نیک رہتا نا ماشاءاللہ اسے کیا بھی مطلب فرق نہیں پڑتا، اسے ڈگری رہندے ویکنسی نہیں رہندے، اللہ تعالیٰ اسے رزق اس کے گھر کے دروازے بھیجتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کتنے ہوئے 5، لوگوں کے دلوں میں محبت، نیک رہے تو ماشاءاللہ بہت چاہتے آپ کو۔ ہمیں خود رمضان میں معمولی نیک بن جاتے لوگ کتنا چاہتے ہیں، کیسا ہے بچہ فرا ہے۔ ہمیں عرب میں دیکھے ماشاءاللہ نیک لوگوں سے محبت کیا ہوتی ہے۔ جو مشائخ درس دینے آتے نا ہفتے میں ایک مرتبہ آتے، میرے استاد ہے محمد بن محمد المختار الشنقیطی، بہت بڑے عالم دین ہے وہ، تو انہوں درس دینے آتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کار سے اتر کو انہوں جس کرسی پر بیٹھ کر درس دیتے نا، یہ دونوں کے گیپ میں پبلک ایسا ٹوٹ پڑتی ہے، واہ واہ واہ، کیا بھاگتے پیچھے انہوں جو اوڑھ لگا تھے نا عرب میں دیکھتے رہے، اوڑھ لگا وہ سب کھینچ ڈالتے، انہیں وہ چم رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، اللہ کیا محبت رہتی۔ ہمارے پاس جو کھلاڑی آتا نہ تو مطلب کون آتا، فلمی ایکٹر آتا، یہ ہمیں ان کے پیچھے جتنا بھاگتے کہ نیک لوگوں کی محبت وہاں دیکھیں ہم لوگ کیا بھاگتے، اللہ اکبر، آ کے بیٹھ گئے تو پڑھانے کے واسطے دیکھنے کا رہتا ہے چہرہ رونق، پوری محفل میں سناٹا، آگے بیٹھے۔ ایک دن میں ہی بیٹھا ہوں پڑھنے کے لیے، جس محفل میں بیٹھتے ایک محفل میں 4000 لوگ بیٹھتے، کتنے 4000، پبلک کہاں سے کہاں جانا سو، یہ یہاں سے شروع ہوا تو وہ گلی کو نتک رہا تھا، کتنے بڑے لوگ۔ اس دن تو مدینے کی کسی فلائٹ میں ٹکٹ نہیں ملتی۔ تو ایک دن کیا ایک طالب علم بیٹھ کر جو ہے کھڑے ہو کر یہ شیخ پڑھا لے کو ہی مسواک کرنے لگا۔ بولے کیا مسواک کر رہے ہیں؟ انہوں نے بولا سنت ہے، وہاں مسواک مجھے بھی معلوم ہے سنت ہے، لیکن تمہیں نبی کے مسجد میں ہی علم حاصل کرنے کا ادب ہوتا ہے، لہٰذا جب تک تم مجلس میں باہر نہیں جاتے میں نہیں پڑھاتا۔ حالانکہ کیا کر رہے دونوں، مسواک کر رہے، سنت ہے، تو باہر گئے، جب تک باہر نہیں گئے نہیں پڑھائے۔ تو کئی کوئی بات ہو، ہاں لوگوں کے دلوں محبت، بڑی محبت، دیکھو سدیس کو لوگ کتنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ۔ صلاح البدیر ہیں مدینہ کے امام، استو کہتے کہ پورا مدینہ ایسا خوش ہوتا، اور یہ سب چیزیں کہاں ملتی ہم نا، ان سے محبت اور کیسے معلوم تو پبلک کو، سدیس سے محبت، صلاح البدیر سے محبت ہے، کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ لوگ کمنٹ میں نیچے لکھتے ہیں، نیچے کمنٹ ہوتا ہے نا اس میں لکھتے ہیں سعود الشریف سے کتنی محبت معلوم لوگوں کو۔ ایک امام آئے ہیں بدر الترکی، نام ان کا نام سنے ہوں گے، بدر الترکی، قرآن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں شریف جیسا، لیکن نیچے لکھے ہیں لوگ اصل میں سعود الشریف اللہ کا بہت بڑا انعام تھے اور ہیں بھی، اور کوئی بھی آدمی ان کی جگہ کو پر نہیں کر سکتا، فلنگ بلینک جو ہوا ویسا۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نیک لوگوں سے، نیک جو لوگ ہوتے ہیں ان سے محبت کرو، بڑا فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ ہو گیا، اس کے بعد محبت کتنے ہوئے، 6 ہو گئے، 5 ہی ہیں وہ شاید۔ اور برائی کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا الٹا، برائی کرے تو کیا ہوتا، مطلب چہرے میں کالا پن آتا، دوسرا کیا، دل میں تاریکی آتی اور جسم میں کمزوری آتی۔ آج کے لڑکیوں کو سب دیکھو، کھانے پینے میں جسمانی اعتبار سے انہیں کیا رہتے ہیں، طاقتور رہتے ہیں، مگر نمازہ نہیں پڑھ کو، ذکر نہیں کر کو، روحانی طور پر کمزور ہے۔ اور اس کے بعد رزق میں بھی نقص آتا ہے، کیسا رزق میں نقص آتا ہے، اب انسان پڑھ لیا، ویکنسی نہ تو ملتا، رزق کب ملتا، رزق کب ملتا انسان کو، ویکنسی بھی ہے ڈگری بھی ہے، کب ملتا انسان کو رزق؟ ہمارے پاس ایک ضابطہ ہے، وہ رزق ملنے کے واسطے کب ملے گا اسے؟ آپ لوگ بولیں گے تقدیر میں لکھو ہے، اگر کو تقدیر میں لکھو ہے نا، اس کے لیے سب سے بڑا جو سبب ہے رزق کو اللہ تعالیٰ عبادت سے جوڑ کے رکھا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے اللہ کے نبی، آپ خود نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، ہم آپ سے رزق نہیں پوچھتے بلکہ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر آیتوں کی تشریح میں کہتے ہیں رزق کا تعلق کس سے ہے؟ عبادتوں سے۔ وہ نوجوان لڑکا لڑکی جو عبادت سے دور ہے، تلاوت سے، اذکار سے، قرآن سے، سیرت سے دور ہے، کبھی اپنی زندگی میں وہ مطلب یہ نہیں پائیں گی، مطلب کیا، رزق نہیں پائیں گی، اگر پائے تو بھی وہ حرام آتا، حلال نہیں آتا۔ علماء کو دیکھو ماشاءاللہ کیسے زندگی، پڑھتے وقت ذرا تکلیف ہوتی، ہر ایک کی محبت کو چھوڑ کے کھانے پینے میں برداشت کرنا، لیکن فراغت کے بعد کی زندگی، اللہ اکبر، کتنا نیک صحابہ اکرام اور ہمارے جو اسلاف تھے انہوں کتنے مخلص تھے۔ آج بھی دیکھو الحمدللہ، ہم 1000 سال ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہم ان کو نہیں بھولتے۔
اور اس کے بعد برائی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی طرح بغض آ جاتا ہے، جیسے محبت بولے بغض آ جاتا ہے۔ بغض مطلب عداوت۔ تو ایک تو کیا بولے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنا، تیسرا یہ ہے کہ سیرت صحابہ کا مطالعہ کرنا۔ یہ اس سے پہلے آ چکا ہے لیکن پھر بھی ترتیب سے بول رہے ہیں ہم سے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سیرت صحابہ اور صحابیت کا مطالعہ کرنا، وہ کمپلسری ہے۔ اور چوتھی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ 4 ہوئے، 5 نیک بننے کے لیے نیک لوگوں کی سیرت پڑھنا۔ وہ صحابہ صحابیات بھی آ گئے، اس میں ہمیں کیا کرتے ہیں، بہت دور جا کے دیکھتے ہیں، قریب میں بھی تو دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کون کون نیک تھے۔ وہ نیک عورت اگر انتقال ہو گئی نا، ماشاءاللہ بولتے امام احمد تمہارے اور بدعتیوں سے بولتے تمہارے اور ہمارے جنازوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارے جنازوں میں لوگ زیادہ رہتے، اب نیک آدمی رہتا نا، کیا پبلک چاہتی اسے۔ علامہ بن باز کا جنازہ بول کے یوٹیوب میں دیکھو آپ، جنازہ تو شیخ بن باز، بولتے حرم کی تاریخ میں حج کے دنوں میں بھی، عمرہ کرنے کے دنوں میں بھی اتنی پبلک نہیں ہے جتنی پبلک ان کے جنازے میں آئی۔ امام احمد کے جنازے میں لاکھوں لوگ، ابن تیمیہ کے جنازے میں تو 5 لاکھ لوگ، تقریباً 1.5 دن جو ہے کنٹرول کرنا پڑا۔ اور وہ 5 لاکھ لوگوں میں تقریباً 80,000 خواتین ہیں۔ نیک آدمی مرتا ہے اتنا، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت چاہتا ہے۔ اب ایسے ایسے قریب میں بھی دیکھیں ہم، بعض نیک علماء مر گئے تو بولے تو وہ پوری پبلک ایسی رہتی ہے، وہ یہ ان کو نماز جنازہ میں بھی پولیس کو لانا پڑتا، اور وہ مطلب جنازہ ہے نا اسے بھی بھانسے بڑھنے پڑتے پکڑنے کے واسطے، اور تدفین کے لیے مطلب جنازہ قبرستان کو نہیں پہنچ کر رہا تھا، لوگ قبرستان کی دیواریں کود کی جا کے پہلے کھڑے رہتے ہیں وہاں۔ یہ نیک ہوتا ہے آدمی، اور آدمی نیک ہو گیا نا ماشاءاللہ، اس کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ آسمانوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل سے بولتا ہے، اے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر، تو بھی محبت کرو۔ تو جبرائیل فرشتوں کے سردار ہمارے سے محبت کرتے، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، دیکھو اور بولو، جبرائیل سے بولتا فرشتوں بولو تم بھی محبت کرو، نورانی مخلوق ہمارے لیے مطلب کیا کہتے ہیں، محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی بولتے ہیں کہ اس نیک بندے کی مقبولیت دنیا میں بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو نیک بننے کے واسطے ایسا پورا کرنا پڑتا۔ پہلے کیا ہے بولے، سب سے پہلے اللہ سے تعلق، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تیسرا سیرت نبی، سیرت صحابہ، نیک لوگوں کی سیرت، اور اس سے بڑھ کے اور ایک بھی ہے، کیا ہے، نیک بننے کے دعاؤں کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ یہ اہل حدیث جو ہے احناف پہ بولتے، یہ ویڈیو ہوتی ہے لوگ دیکھتے اس میں، تو کیا ہے ہمارے پاس اجتماعی دعا ہے کیا؟ نماز کے بعد انہوں یہ دعا کرے، ہمیں آمین بولے، ہے نہیں ہے؟ لیکن ہمیں کیا کرے، یہ دعا نہیں ہے سے اسے ہمیں دعا کرنا چھوڑ دیں، دعا کرتے۔ حیدرآباد گیا خطبہ دینے کے لیے، عصر کا وقت ہے، عصر پڑھ لیے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کیا۔ میرے ساتھ میں جو ہیں شیخ بدعت ہے، بدعت کسے بولتے نہیں معلوم، کیسا بولنا نہیں معلوم۔ یہ عالم دین ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو ایک عام پبلک اٹھو سے بدعت بولے تو کتنا دل کو تک پہنچے گا۔ میں بولا دیکھو اجتماعی دعا کرنا جائز نہیں ہے، کوئی دعا آمین دعا کا تو پیچھے آمین بولو، اور وہ احناف کے مسجدوں میں بعض میں ذرا مطلب اصلاح ہو رہی ہے، بعض مسجدوں میں دعا نہیں ہوتی، بعض میں خالی اللہم وہ صلی اللہ علیہ نبی ایسا ہوتی ہے، بعض جگہ اس کو نماز کا حصہ سمجھے تو بدعت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اجتماعی دعا کرے نہیں، اور صحابہ کیا نہیں بولے، آمین بھی نہیں بولے۔ ہمیں وہ رد عمل میں کیا ہوا، سائیڈ ایفیکٹ ہمارے اوپر، یہ جو دعا کا سلسلہ چھوڑ ڈالے، ہفتے گزر جاتے، مہینے گزر جاتے، رمضان کا آخری عشرہ بھی آتا، وہ کھا رہا ہے، وہ سموسہ کھا رہا ہے، اس کے بعد جا کر بیٹھے یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، ذرا قرآن پڑھے، ذرا خود سو کو ختم، 4:30 10 منٹ ہیں، چائے بناؤ پیو، تو کوئی بھی طاقت میں سمجھتا ہوں بغیر دعا کے نہیں گزرنا چاہیے ہمیشہ۔ اور دعا کرنے کے لیے کیا ہے، ہاتھ اٹھانا کیا بھی ضروری نہیں، اٹھائے تو اچھا ہے، اللہ کے نبی نے کہا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ ہاتھ خالی ہاتھ بھیجنے شرماتا اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں کبھی آپ کو ضرورت پڑی دعا کرو، اور دعا کے جو مقامات بتائے گئے، کب اذان ہوتے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان میں، اذان کے درمیان میں خود اذان جیسے ہوتے ہیں آسمان دروازے کھل جاتے، دعا کرو،
اذان و اقامت درمیان میں لوگوں دیکھتے ہیں قرآن پڑھ لے کے بیٹھ رہتے ہیں. صالح فوزان بولتے ہیں نہیں، اذان اقامت کے درمیان میں دعا کرنا. کیا نہیں پڑھنا؟ قرآن نہیں پڑھنا. قرآن دوسرے ٹائم پڑھو. اللہ اس کے نبی جو کرتے ہیں وہ تو دعائیں بہت ضروری ہیں. ہمیں عورتیں تو بہت دعا کرنا. باپ کی دعا تو قبول ہوتی ہی ہے، مگر ماں کی دعا پکی قبول ہوتی، گارنٹی 101% ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. دیکھو حدیث میں کیا آیا، والد کی دعا بول کے آیا. کس کا ذکر نہیں ہے؟ ماں. کیوں؟ ماں کی دعا قبول ہوتی ضروری. تو یہ عورت جو ہے نا، نیک بننے کے واسطے اس ماحول میں دعا بہت کرنا. دعا کرنے کا طریقہ کیا؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. نمبر 3 استغفار. گناہ وہ کیا ہوتا ہے؟ اب گناہ میرے اور رب کے درمیان میں ایک پردہ جیسے ہے، وحشت ہے. میں اللہ سے کیسے بولنا؟ اب میں درس دیتا ہوں مثال کے طور پر، آپ لوگ پیچھے جا کر بڑا بولے سو ایسا بول ڈال کو وہ بات میرے تک پہنچ گئی. دوسرے دن آئے تو آپ کیا کرتے؟ میرے سے دور دور رہتے، کئی کو کہاں کیا بول ڈالتے ہیں کہ ویسا چھوٹا سا گناہ کیا کرتے ہیں؟ بدلے اور ایک درمیان میں ایک آڑ، وہ آڑ ہٹانا، توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو جانا. اللہ قریب ہوتا کیا ہوتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ جو بولنا سنو. تو یہ دعا بہت ضروری. اور دعا میں جو ہے 3 مرتبہ درود پڑھنا جانتے ہیں، شروع میں، بیچ میں اور لاسٹ میں. اسی لیے وہ اس کی دعا میں آتا ہے قنوت وتر میں وصلی اللہ علی النبی پڑھ سکتے ہیں. تو دعاؤں کا آپ اہتمام کرو، دعا کی قبولیت کے اس کی طرف توجہ بھی دو، اور نیک بننے کے واسطے اس کافی ہیں. دعاؤں کا اہتمام کرنا، سیرتیں کرنا، اور بس کافی. کوئی سوال ہو تو پوچھ لو.